معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. اللہ کے نبی آتے, صحابہ کھڑے ہوتے, آپ فرماتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو. آپ کہتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو, بلکہ نبی اکرم کا فرمان تو دیکھو. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى, میرے صحابیوں, میرے ساتھیوں, مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, مجھے حد سے اونچا نہ کرو. جیسے نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے اوپر کر دیا, ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا دیا, انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. آئے لوگوں, میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ, میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تو تم مجھے پہلے اللہ کا بندہ مانو, پھر اللہ کا رسول مانو. اور اسی ترتیب سے آپ نے کلمہ بھی سکھلایا التحیات میں, تو یہ فرمایا کہ میری رسول کی حیثیت کو بعد میں پیش کرنا, پہلے میرے عبدیت, میرے بندے کی حیثیت کو پہلے ظاہر کرنا, کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں, اور محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو اسی ترتیب سے جس میں غلو نہیں ہے فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حیثیت ہے آپ کی. اور آپ کی حیثیت بتاؤں, محمد ابن عبداللہ, دو چیزیں ہیں, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ دو حیثیتیں خود ہی بتا دی. میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور بعد میں محمد رسول اللہ ہوں. پھر آپ نے کیا فرمایا, اللہ کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو, اللہ نے یہ نہیں کہا. یعنی اس حیثیت کا ذکر نہیں کیا جو ابن عبداللہ کی حیثیت ہے, بلکہ اللہ نے اس حیثیت کا ذکر کیا جو اللہ نے دی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. اور رسول من حیث الرسول, جو دے وہ ہر حال میں لینا ہے, اور من حیث البشر, جو دیں اس کو لینے اور لینے میں اختیار ہے. دلیل مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور نبی اکرم کی دونوں حیثیتوں کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل, جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے, کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور کا گابھا ہے. یعنی وہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ بنا لیا کرتے تھے. کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور, اور دونوں کو چپکا کر, دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے, زمین میں گاڑتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نر اور مادہ, جیسے میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسے ہی نر اور مادہ کھجور کے گابھے کو جب ہم زمین میں دفن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. یہ ان کا مدینہ میں یہ ان کا حال تھا. وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ, تو مدینے والے یہ کام کیا کرتے تھے, نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا دیا کرتے تھے اور زمین پر بوتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا ماذا تصنعونہ, مسلم شریف کے الفاظ ہے ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلم کے الفاظ ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو. تو ان صحابہ نے بیان کیا کننا نصنعہ, ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کننا داخل ہے فعل مضارع پر, یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا معمول نہیں کہ آپ آئے کننا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے, ایسا ہم برابر کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے. کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار, کنٹینیو, ریگولر. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی لیے ہے کانا یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبیہ, کیونکہ کانا داخل ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی, بلکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ, آپ کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور یہ عمل آپ کا برابر ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی لقی اللہ, اور آپ کا یہ عمل اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے, اللہ سے ملاقات. اب وہ حدیث, وہ دلیل گئی تمہاری کہ پہلے بت لے کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے, بعد میں منع کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا حتی لقی اللہ, آپ کی رفع الیدین کی نماز اس وقت تک پڑھی گئی جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے.
بچ کے نہیں جاؤ گے حدیث قرآن سے. قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے. صرف اہل حدیث کو پڑھنے کا بھی حق اور پڑھانے کا بھی حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. تم ہدایہ پڑھو, در مختار پڑھو, یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنی قسمت پہ خوش, ہم اپنی قسمت پہ خوش. جلنے کی ضرورت نہیں. کنا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تفعلوه لکان خیرا. دیکھیے مسلم کے الفاظ, لو لم تفعلوه لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے یہ نہیں کہا مت کرو, آپ نے تاکید کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مت کرو. آپ نے کہا یہ نر, یہ مادہ, کھجور میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہو. لکان خیرا تو اچھا ہوتا اگر تم ایسا نہ کرتے. اب مسلم کے الفاظ دیکھو, فترکوہ, انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, فترکوہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا, نہیں کیا. اب انہوں نے نر مادہ نہیں بنائے, گاڑتے چلے گئے, بوتے چلے گئے, ایک طرف سے نر مادہ نہیں بنایا, ایک طرف سے زمین میں ڈال دیا. فنقصت, کھجوروں میں نقصان ہو گیا. اب غور کرو کیا ہوگا معاملہ. شروع سے باپ دادا کے زمانے سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے تھے, کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اور انہوں نے چھوڑ دیا تو کھجوروں میں نقصان ہو گیا. آج کے اس دور کا اگر کوئی کٹھ ملا ہوتا, قبر پرست, مردہ پرست, تو کیا کرتا؟ اندازہ لگائیے گا. جو 4 سال 6 سال مسجد میں گیا, رب حبلی من الصالحین دعا کر رہا ہے, اور اللہ بیٹا بیٹی اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے, اور ایک بار چلا جائے مزار پر. آپ کے ہاں کے باباؤں کے نام نہیں معلوم ہے, چھتری والا بابا سنا تھا علامہ احسان اللہ ظہیر سے, بس وہی ایک نام معلوم ہے مجھے. اب آپ اپنے باباؤں پر قیاس کر لو, ایک بار چلا جائے اور بیٹا ہو جائے تو اس کا عقیدہ جمے گا یا نہیں جمے گا؟ دیکھو 6 سال سے جا رہا ہوں مسجد میں نہیں دے رہا, بابا کے پاس 1 سال آیا ہوں تو مل گیا. ان کے عقیدے دیکھو, کننا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے. آپ نے کہا اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے کہنے پر. فنقصت, اور اسی سال کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا. فذکروہ لہ, انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول دیکھیے میں ایسا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا, اور آپ نے کہا کہ کہنے پر میں نے چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ سننے کے لائق ہے, وہ سننے کے لائق. آپ نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ وَإِذَا مَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. لوگوں میرے منع کرنے سے تم مان گئے, کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا, یہ میں نے انسان ہونے کے ناطے سے, بشر ہونے کے ناطے سے تمہیں مشورہ دیا. اذا امرتکم بالشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو لے لیا کرو, کیونکہ وہ میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں. وہ میں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, میں تمہیں ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں. اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ بتاؤں, تمہارے کاروبار سے تعلق رکھنے والا جب میں تمہیں کوئی معاملہ بتاؤں, فإنما أنا بشر, تو مجھے بھی ایک انسان سمجھو, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اگر یہ نقصان تمہیں ہوا ہے تو یہ میرے مشورے کی وجہ سے, یہ میں نے رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بتایا تھا, تو میری بات چھوڑ سکتے ہو. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ آپ نے اپنی دونوں حیثیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ جب میں انسانیت کے مقام سے کوئی بات کہوں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو, جب میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات دوں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے آپ نے آمین ہونے کی جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دیے, رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ آپ کو لینا پڑیں گے. رفع دین کے جو حکام موجود ہیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ ماننا پڑیں گے. آج تک ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں, اس لیے وہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں بخاری شریف کی. حضرت مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بڑی محبت تھی,
لیکن دونوں غلام تھے، مغیث بھی اور بریرہ بھی. شریعت کا یہ قانون آج بھی ہے، لیکن اب غلامی نہیں چلتی ہے. اگر شوہر اور بیوی دونوں کسی مالک کے غلام ہوں اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آزاد ہو جائے، یعنی شوہر آزاد ہو جائے، تو وہ چاہے تو کسی دوسری لڑکی سے شادی، آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا اگر پہلے بیوی آزاد ہو جائے تو بیوی اپنے غلام شوہر کو چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے، مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا. اب بریرہ کو آزادی جب مل گئی، بخاری کی روایت ہے، زید عمر بکر کی کتاب کی نہیں ہے، ایسی کتابیں تو آپ کو سڑکوں پہ مل جائیں گی. بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر جس کو امام بخاری نے درج کیا ہے، 16 سال کی محنت میں درج کیا ہے. غور کریں، بخاری کی روایت. بریرہ پہلے آزاد ہو گئی. اب بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں، ان کو آزادی ملی ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی اجازت ہے. بریرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا مغیث کو، لیکن مغیث نے جو دیوانے ہیں اپنی بیوی کے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن بریرہ آزاد ہے، وہ اپنے لیے دوسرا کوئی آزاد شوہر تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ مل جائے. اب بخاری کے الفاظ سنو، جہاں بریرہ جا رہی ہیں حضرت مغیث انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بریرہ کو منا رہے ہیں، بریرہ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بریرہ مان نہیں رہی ہیں. بخاری کے الفاظ پر غور کرو، یطوف خلفہا، یہ الفاظ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، یطوف خلفہا، حضرت مغیث بھی بریرہ کا طواف کر رہے، چکر لگا رہے، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث. نبی اکرم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایسا منظر، تو اللہ کے نبی کو مغیث کی اس محبت پہ ترس آ گیا، مغیث کی اس محبت پہ رحم آ گیا. آپ نے سوچا کہ میں ہی خود بریرہ کو سمجھانے کی کوشش کروں. بریرہ کو بلایا، بریرہ ادھر آؤ. بریرہ آئی، آئے بریرہ، کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ جہاں تم جاتی ہو مغیث بھی وہیں جاتے ہیں، جہاں تم جا رہی ہو مغیث تمہارا چکر لگا رہے ہیں. ایسا پیار کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا تمہیں کہاں ملے گا؟ آئے بریرہ، میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو اپنے شوہر کی شکل میں قبول کیے رہو، ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کو بھی آزادی مل جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے. لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب بریرہ کا سوال دیکھو، نبی نے جب یہ کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تو حضرت بریرہ فوراً سوال کرتی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، تأمرونی یا رسول اللہ. اس الفاظ میں کیا معاملہ چھپا ہوا تھا؟ تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا، کیونکہ حکم آپ کا ہوگا تو من حیث الرسول ہوگا، اور اگر مشورہ ہے تو وہ مجھے بتائیے، کیونکہ مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ من حیث الرسول نہیں بلکہ من حیث البشر ہوتا ہے. آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ آپ زبان رسالت سے کہہ رہے ہیں یا زبان انسانیت سے؟ محمد ابن عبداللہ یہ بول رہا ہے یا محمد رسول اللہ؟ یہ کون سی آواز ہے؟ تأمرونی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اللہ کے نبی کو بھی سچ بولنے میں ہچک نہیں آ رہی ہے، جھجک نہیں ہو رہی ہے. فوراً کہتے ہیں، آئے بریرہ، یہ میرا حکم نہیں ہے، انما انا اشفع، میں تو مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں، میں تو صرف مشورہ دے رہا ہوں. شریعت کا قانون تو وہی ہے جو
تم کر رہی ہو، آزاد ہو، تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، اور یہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں رسول کی زبان سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بول رہا ہوں، خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ کا جواب سنو، کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اگر یہ رسول کا حکم نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کا مشورہ ہے، تو فلا حاجۃ لی فی، تو اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، لا حاجۃ لی فی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ مشورہ دینے کی، آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں، یعنی میں یہ مشورہ نہیں مانوں گی، میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر حکم ہے تو میں ہر قیمت پر مانوں گی، کیونکہ آپ من حیث الرسول جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، تو وہ حکم میں مانوں گی۔ آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے دو مقام ہیں، من حیث الرسول، من حیث البشر۔ آج ہم نے من حیث الرسول بھی رسول کی بات کو نہیں مانا، من حیث البشر تو چھوڑ دو میرے بھائیوں، من حیث الرسول بھی ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہے؟ جس نے اپنے گلے، اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں کوئی تمیمہ لٹکایا۔ تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ پیتل کا کڑا، چھلا یا اسی قسم کی کوئی چیز، اب وہ دھاگے اور ڈورے کی شکل میں آنے لگے ہیں، لال دھاگا، کالا دھاگا۔ ہمارے ہاں چلے جاؤ تو ہندوؤں میں لال دھاگا اور مسلمان مزار سے کالا دھاگا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، قد فعل ماضی پر داخل ہو تو گویا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اشرک، اس نے شرک کیا، بلکہ قد لعبا، وہ کھیل چکا، قد اکلا، وہ کھا چکا، قد اشرک، وہ شرک کر چکا۔ کیا یہ برائی ہمارے ماحول میں نہیں ہے؟ کیا دکھاوے کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک برائی معاشرے کے اندر ہو تو اس کو رو، شرک کا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی چیزیں شرک ہیں۔ سن لو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا اگر شرک ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی غیر کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سر جھکانا یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اس مقام پر دوسرے کو بٹھا کر اس کی اطاعت کرنا یہ شرک بالرسالت ہے، یہ رسول کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا سارے جھگڑے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سارے جھگڑے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ سارے جھگڑے آج اماموں کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت سی جماعتیں دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب یہ اختلافات تمہارے درمیان ہو جائیں تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے بہرا پیر کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ شرک برساز بھی ہمارے یہاں ہے، اخلاقی برائیاں، بدعتیں، وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، ابھی چند دن پہلے جو منظر تم نے کیا، ہمارے یہاں تو شیعہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آپ حضرات کرتے ہیں۔ یہ جن کو لوگ احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔
قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے، رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کہیں ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طلب مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا،
اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔ 12 تاریخ کو بھی قمت میں اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی۔ امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض عنصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے وہاں کر بابا من عجاب رب بندہ، وہاں کر بابا من جنت الفردوس مأوا، وہاں کر بابا الا جبریل لنا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہاں کر بابا من عجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت بھی اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وہاں کر بابا الا جبریل لنا، آئے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں آئے جبرائیل اب نانا محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے۔ تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں۔ ہمارے یہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ جواب ہوگا۔ تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر چیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک منا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے، تو تم کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے، کہتی ہے صبت علی الایامی، اگر وہ غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے، غم جو میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے، اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ غم ہے۔ اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے بریلوی مولوی ہو، مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اہل حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک ہی جواب دیں گے، اور یہ طریقہ، یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا۔ حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں، پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے۔ حضرت عائشہ جن کی شادی ہوئی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، بستر پہ سو رہی ہے، رات میں
ख्वाब देखती है कि आसमान पर 3 चांद चमक रहे हैं, तीनों चांद बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन एक चांद बहुत ज्यादा रोशन है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। अम्मा आयशा ख्वाब देखती है कि सबसे ज्यादा जो चांद चमक रहा है वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी देर बाद चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा, फिर तीसरे नंबर पे चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। सुबह हुई, अपने नबी से, अपने शौहर से ये ख्वाब पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे नबी, अभी नई नई बीवी हूं, चलो फिर कभी पूछ लूंगी, अभी तो जिंदगी भर रहना नबी के साथ। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे बेटी आया आयशा, तुझे तेरी माँ याद कर रही है। अल्लाह के नबी से कहते हैं आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा को घर से ले जाऊं और अपनी बीवी से उसकी माँ से मिला लाऊं, शाम को फिर आपके घर छोड़ दूंगा। फरमाया आपकी बेटी भी है, ले जाओ। हजरत आयशा को ले गए। हजरत आयशा अपनी माँ और बाप के साथ खाना खा रही हैं और कहती हैं अब्बू जान आपको भी तो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, आप ही बता दीजिए। आज की रात मैंने ख्वाब देखा है कि सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा क्या तुमने इस ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बयान तो नहीं फरमा दिया? फरमाया नहीं। कहा मेरी बेटी नबी अकरम से इस ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये तेरा ख्वाब पूरा होगा तो मैं खुद तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के पास आई तो उम्र थी 9 साल, फिर ख्वाब देखती है 10 साल की हो गई, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, और जब 18 की हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। 9 से 18 साल, पूरे 10 साल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रही। वो भी इस ख्वाब को भूल गई कि कब मैंने देखा था और उसका तस्करा नहीं किया। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दफन किया जा रहा है, मिट्टी दी जा रही है और सहाबाए किराम उस मिट्टी को देने के बाद वापस आ जाते हैं। हजरत आयशा सुबह होकर बैठी हुई है, अपने शौहर की कब्र को देख रही है, अपने प्यारे सरताज की कब्र को देख रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास आते हैं, बेटी ने आंसू पोंछे, गोया कि वो अपने बाप को ये बताना चाहती है कि मैं रो नहीं रही हूं, मैं गम नहीं कर रही हूं। हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ मेरी बेटी क्या बात है? कहा कि मुझे कुछ खुशियां मिली है। कहा क्या खुशियां मिली है आयशा? कहा आय अब्बू जान अल्लाह के नबी का इंतकाल पीर के दिन मेरी बारी का दिन था, मेरी बारी थी, मेरी बारी के दिन नबी का इंतकाल हुआ, ये मुझे खुशी मिली है। मेरे नबी की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हुई, उस वक्त आप मेरी रान के ऊपर लेटे हुए थे, ये खुशी मुझे मिली है। आपने मिसवाक की, टाइट थी, मैंने उसको अपने दांतों से नरम कर दिया और फिर मैंने अल्लाह के नबी को दे दी। आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया, ये खुशी भी मुझे मिली। फरमाया बेटी ये खुशियां तुझे मुबारक हो, मैं तो अपना वादा पूरा करने आया। आज से 10 साल पहले जब तू खाना खा रही थी मेरे साथ और तूने ख्वाब बयान किया था, मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं बता दूंगा। आयशा तूने अपने नबी के हुजरे में जो 3 चांद चमकते हुए देखे थे, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद सबसे पहले टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। आयशा ये वही चांद था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। अब तू अपनी नजरों से 2 चांद और देखेगी जो तेरी जिंदगी में टूटेंगे और इसी हुजरे के अंदर दफन होंगे। जहां गम का ये आलम था, जहां गम का ये आलम था, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम हजरत आयशा के इस गम में शामिल क्यों नहीं हो? मेरे भाइयों सवाल इतने होंगे कि तुम शर्म से सर झुका लोगे। हकीकत यह है कि इमाम हुसैन का मातम करके लोगों की नजरों में तुम बचना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि मुझे जब नबी के नवाजे से इतनी मोहब्बत है तो नबी से कितनी होगी। हालांकि पसे पर्दा तुम नबी के इंतकाल पर खुशियां मनाते हो, और जो शख्स नबी के इंतकाल के दिन खुशियां मनाता हो उससे ज्यादा गुस्ताखे रसूल कौन होगा? उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पर कलंक लगाने वाला और दाग लगाने वाला कौन होगा? मेरे भाइयों मैं पूछ
پوچھنا چاہتا ہوں، چلو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن آج کے دن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ بتائیے نئے کپڑے پہنو گے؟ آپ بتائیے کہ آپ خوشیاں مناؤ گے؟ آپ بتائیے کہ آپ عید کے دن مان لو کہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، خوشیاں منا رہے ہو، لیکن اسی دن نبی کا انتقال ہوا تو گویا کہ عید کے دن باپ مر گیا ہو، اور جب آپ اپنے باپ کی مرنے کی خوشی عید کے دن بھی نہیں منا سکتے ہو، تو اس تاریخ میں ساری کائنات کے امت کا روحانی باپ جس کو استاد کہا گیا ہے، معلم انسانیت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس دن تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اس دن کو تم نے غم کا دن کیوں نہیں منایا؟ ایک بدعتی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی ہے، سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹی نکلے، ہم اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی پائی جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے دن ایک کھانا چلتا ہے ہمارے یہاں، مسافری کھانا۔ یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا ہے یہاں، مسافری کھانا، میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اور یہ بری رسم تو ہمارے انڈیا کے یہ کچھ ملا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، جو آج بری رسم ہم اہل حدیثوں کے اندر رائج ہو گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ انتقال ہو گیا، آپ گئے، چلو گھر والے بےچارے اس دن نہیں پکا سکتے، کوئی رشتہ دار کے یہاں سے کھانا پک جائے اور جو دور سے آئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، گھر والے بےچارے اس دن غم میں ہوتے ہیں، اس دن ان کو بھی کھلایا جائے، یہ تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دوسرے دن کئی جگہ کے لوگ آئیں، پھر باقاعدہ اس کو ایک پلاننگ یعنی کھانا بنایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے کہ مسافری کھانا۔ اسی طریقے سے حج کا کھانا، حاجی صاحب حج کر کے آئے، کمپلسری کر دیا کہ اب کھانا کھلاؤ، کہیں ثابت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی خوشی سے اگر لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اب تو یہ ہو گیا کمپلسری۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، کوئی حاجی حج کر کے آئے تو پہلے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤ، وہ بیچارہ حاجی چاہے کچھ نہ جانتا ہو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور اس کے پیچھے ہم جیسے ملا مولویوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ یہ دستور ہے۔ اس کو بہت کہا کہ ختم کیا، لیکن ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہا ہے، یہ وہ ابھی پڑھائے گا ہی نماز، وہ حاجی بیچارہ نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کھانا بھی کھلائے گا۔ ختنے کا بھی کھانے کا یہی معاملہ ہے، ختنہ ہو تو بلایا جاتا ہے، کرائے کے ٹٹو بھی ہیں، سب چلے آتے ہیں۔ سن لیجئے، شادی سے زیادہ بابرکت چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ نے لڑکی والوں کو کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی والے کے یہاں کچھ کھائے۔ مستد احمد کے ان الفاظوں پر غور کرو جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا، دخل سارقا وخرج سارقا، وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ اور مسند احمد کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھانے گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹا۔ آپ لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہہ لینے دو مجھے، بہت دنوں سے یہ بھڑاس تھی میرے دل میں۔ کہنے صاحب لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے تو نہیں جاتے ہیں، لڑکے والے کے یہاں سے دعوت آتی ہے بارات کی، تو لڑکے والے کے یہاں سے آتی ہے اس کے یہاں کھاؤ، لڑکی والے کے یہاں کیوں جاتے ہو آپ کھانے کے لیے؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ 200 آدمی باراتی لا سکتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ اس نے یہ اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری یہ شرط پوری نہیں کی تو میری لڑکی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے۔ تم نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ آؤ انڈیا کے اندر، میں کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے آفاق بھائی بیٹھے ہیں، کتنی غریب لڑکیوں کی شادی انہوں نے انڈیا میں کرائی ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر حدیث نہ ہوتی تو میں بہت کچھ کہتا ان کے بارے میں، لیکن حدیث روک رہی ہے مجھے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر مت کرو۔ جا کر دیکھو، آج بھی بینکوں سے سود میں روپیہ لیتے ہیں بیچارے لڑکی کی شادی کے لیے۔
20 سالیں ہو گئی شادی کیے ہوئے، ابھی پتا چلا کہ جو کچھ وہ بینک میں دیے ہیں وہ سود تھا، ابھی اصلی رقم باقی ہے. اب یہ لڑکی کا باپ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے. اس حکمت پر غور کرو. اس حدیث کو، یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے. آج 100 150 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام ہے، مل جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100 150 اور 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو. غور کرو اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. بخاری کی روایت ہے، الفاظ پر غور کرو. اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. فسکت رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں آپ خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے. اس نے تیسری بار بھی عرض کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے. اب ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا. اصولاً دیکھیے یعنی کتنا اجازت دے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کے لیے تاکہ کوئی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی نہ رہے. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ کرنا چاہو تو ایک نظر دیکھ لو. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آئی تو ہوں آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے تو اپنا گھر بسانا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، یہ چاہتا بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے. آپ نے کہا حل عندک شیء، ہے تیرے پاس کوئی چیز، کیا دے گا؟ غور کرو، آپ نے مرد سے سوال کیا، اس مرد سے کہ اپنی بیوی کو مہر میں کیا دے گا. یہاں شادی جب طے ہوتی ہے تو لڑکی والے سے کہا جاتا ہے کہ جہیز میں کیا ملے گا. دونوں کمپریزن کیجیے، آپ ملائیے، ٹیلی کیجیے. آپ نکاح نہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، پوچھ رہے ہیں کہ کیا دے گا، ہے کچھ؟ اور اس نے کہا کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ تصور پیدا کرو، کہہ رہا ہے کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اس حال میں بھی نکاح کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے. نکاح کتنا آسان کیا اللہ کے نبی نے. آپ نے کہا نہیں کچھ تو دینا پڑے گا بیوی کو. آپ نے کہا التمس، جاؤ تلاش کرو. گیا، لوٹ کے آیا، بولا کچھ نہیں ملا. آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ گیا اور لوٹ کر واپس آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یہاں تو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی لڑکا نہیں، لڑکی پہناتی ہے اپنے ہونے والے جیجا کو، یا ساس پہناتی ہے اپنے ہونے والے داماد کو. یہ تو شادی سے پہلے کی رسم ہے، اس کو بولتے ہیں چھکائی یا پکا کرنا. یہ اسلام میں اکا پکا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اکا پکا ہے. غور کریں، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں مل سکی. آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا ہاں یاد آیا ایک چیز ہے. بخاری کے الفاظ ہیں. کہا کیا ہے؟ کہنے لگا عندی ازار، ایک لنگی ہے. پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ یا تو جب تک 20 جوڑے نہ ہوں لڑکی کو دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی، اور وہ بھی شادی کے دن پہنے گی وہ الگ، دوسرے دن پہنے گی وہ الگ، تیسرے دن پہنے گی وہ الگ. لگنی چاہیے کہ ہاں شادی لڑکی کی نہیں مہارانی کی ہوئی ہے، لگنی چاہیے. اس سادگی کے چرچے آج تک ہو رہے ہیں. دیکھیے ذرا، ہم اپنی بیٹیوں کو دھوم دھام سے شادی کر دیتے ہیں، اس کے چرچے کتنے دن تک رہتے ہیں ذرا بتاؤ. اس
سادگی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے، کیا کرتے ہو؟ سوتا ہوں تو باندھ لیتا ہوں، پہن لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو مہر دے دو گے؟ بولا آدھی دے دوں گا، پوری نہیں دے سکتا. آپ نے کہا آدھی پھاڑ کے دے گا تو آدھی تیرے کام کی نہیں رہے گی، اور آدھی اس کو دے گا تو اس کے کچھ کام کی نہیں ہے، دے تو پوری دے. بولا پوری نہیں دوں گا، نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، نہیں ہوگا. جانے لگا. آپ نے کہا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیرے لیے راستہ نہ نکلا تو کون سی شریعت تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر اسلام کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا تو کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حاقہ یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ طلاق یاد ہے. اس نے 8-10 سورتوں کے نام گنا ڈالے. آپ نے فرمایا اتنی سورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی. کہ پھر بھی تم کہتے ہو کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی اتنی صورتیں یاد ہیں؟ آپ نے کہا عورت تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی نہیں. آپ نے فرمایا اے عورت اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تیرے لیے مہر بن جائیں تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کھڑی ہو گئی، چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پوچھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ جب تک مہر متعین نہیں ہو گیا نکاح نہیں پڑھایا. ابھی اگر میں 80 سال کے بڈھوں کو کھڑا کر کے پوچھوں مہر دیا تو کہیں گے نہیں. ابھی تک اگر پوچھوں تو کہیں گے نہیں. مسئلہ یاد رکھو، میں اس طریقے کی بات کہنے نہیں چاہتا تھا لیکن آج جب جذبات کی راہ میں بہہ رہا ہوں تو کہہ دیتا ہوں بغیر مہر دیے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. نوٹ کر لو میری بات کو. آپ کی بیوی آپ پر اسی وقت حلال ہوگی جب آپ اس کو مہر دے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی مہر نہ لے، یہ الگ بات ہے کہ بیوی 2-4 سال کے لیے آپ کو مہلت دے دے. یہ بیوی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو 2-4 سال کے لیے مہلت دے دے، 10-20 سال کے لیے مہلت دے دے، یا وہ چاہے تو بالکل معاف کر دے. آپ اس سے معاف نہیں کرا سکتے ہیں. ایک نکاح پڑھایا میں نے انڈیا میں بھوپال کے اندر. میں نے کہا کہ چل مہر کتنا ہوگا؟ کہنے لگا لکھ دو 50,000. میں نے کہا پہلے لے کے آ. میں نے کہا لے کے آؤ. بولا تمہیں کیا مطلب میں اپنی بیوی کو دے دوں گا؟ میں نے کہا نا میں نہیں پڑھاؤں گا ایسے نکاح. مہر لاؤ پہلے 50,000. بولا میں دے دوں گا. میں نے کہا بارات لے کے آئے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو نا کہ دیکھو میری حیثیت ہے 50 لاکھ. نیت یہ ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے. 50 لاکھ لکھوا لو، 50,000 لکھوا لو، 1 لاکھ لکھوا لو، تمہیں دینا ہی نہیں. اگر دینا تو لے کے آؤ. میں بھی بگڑ گیا. لڑکی والے بولے صاحب معاملہ بگڑ جائے گا. میں نے کہا جاؤ کسی اور قاضی کو بلا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح. اس نے 50,000 کہا لکھو پہلے لو نقد. آخر کار معاملہ ٹوٹا، ٹوٹتے ٹوٹتے 5,000 پہ آ گیا. 5,000 روپے پہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی باراتیوں میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے دیکھو 50,000 چرچے ہوں گی کتنا دیا، پوچھو دیا نہیں. 80 سال کے بڈھے جو یہاں بیٹھے ہیں نا اور انہوں نے مہر نہیں دیا وہ سن لیں، آج سن لیں. اگر ان کا مہر 50 سال پہلے اگر انہوں نے شادی کی تھی اور 1,000 روپیہ مہر تھا، آج مولوی جرجیز کی تقریر سن کر وہ اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتے ہیں
تو 1000 روپے میں چھٹکارا نہیں ملے گا ان کو. مسئلہ نوٹ کر لو. سکہ رائج الوقت لکھا ہوتا ہے. 1000 روپیہ جو آپ کا 50 سال پہلے مہر تھا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1000 روپے میں 50 سال پہلے سونا کتنا آتا تھا. آج آپ کو اپنی بیوی کو اتنا سونا دینا پڑے گا، 1000 روپیہ نہیں. پھر بھی مرے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو دینا چاہتے تھے. 1000 روپے کی ویلو اب وہ نہیں رہی جو 50 سال پہلے تھی. یہ سود نہیں ہے، اسی لیے سونے کو معیار بنایا ہے. زکات کا، نصاب کا، سونے کو چاندی کو معیار بنایا ہے، نصاب بتایا ہے. آج آپ اتنا سونا دیں گے جتنا سونا 1000 روپے میں 50 سال پہلے آتا تھا. آپ کا نکاح 20 سال پہلے ہوا ہے اور آپ کا مہر 2000 روپے تھا، تو آپ 20 سال بعد 2000 روپے نہیں دیں گے، بلکہ 20 سال پہلے یہ دیکھیں گے کہ 2000 روپے میں سونا کتنا آتا تھا. آج آپ اتنا مہر، آج اتنا سونا آپ دیں گے اپنی بیوی کو. یہ کوئی جھاڑو کی سیکھ نہیں ہے جب چاہو تب توڑ کے پھینک دو، جو چائے پرچونی کی دکان جو مرضی آ کریں، جو نہ کریں. عورت کا حق ہے یہ مہر، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے مہر. پتہ نہیں نوجوان شادی کیوں نہیں کرتا ہے. مجھے ایک دلچسپ حدیث یاد آ رہی ہے، میں پہلے ریفرنس دے دوں مسند احمد کے حوالے سے. ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. ہم کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تب دیں گے، تب شادی کریں گے. یہ کہاں کا مسئلہ بھائی؟ مولوی صاحب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھی پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، جب اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تم کھلاؤ گے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے نبی میں صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے تو صبح نہیں ملتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے مجھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا شادی کر لو. بولا کیا شادی کر لوں؟ اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا وہ کھلائے گا، تو نہیں کھلائے گا، اس لیے تو تیرے گھر میں غریبی ہے، جا شادی کر لے، انشاءاللہ برکت ہوگی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو ہوگی. گیا اور کر ڈالا شادی. اس نے شادی کر لی. 15 دن کے بعد آیا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے نوجوان؟ شادی کرا کے حال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہا برکت تو چھوڑیے، وہ ایک ٹائم کا کھانا جو پہلے مجھے مل جاتا تھا وہ بھی کھسک کر ادھر پہنچ گیا، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں. اللہ کے رسول بیوی نے بہت الٹا سیدھا بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، یہ تو کام بتاؤ. میں نہیں جاؤں گا، مر رہی بھوکی مرے، آپ نے شادی کرائی میں نے نہیں کی. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا اچھا ایک نوجوان ایک کام کر. کا کیا؟ برکت ہوگی انشاءاللہ. کہا کیا کام کر؟ کہا تم ایک شادی اور کر لو. کیا؟ مسند احمد کی صحیح روایت. کہا کیا ایک شادی اور کر لو؟ ایک دیکھ چکا ہوں کتنی برکت ہو رہی ہے. آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا وہ تو میں مانتا ہوں، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جا ایک شادی اور کر لے، انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت. آپ کہہ رہے ہیں تو کر لوں گا، لیکن مجھے. آپ نے کہا جاؤ ایک شادی اور کر لو. وہ گیا اور ایک شادی اور کر لیا. اب 1 ہفتے کے بعد ہی چلا آیا. کہا کیا ہوا نوجوان، حالت تو ٹھیک ہے؟ سر نیچے. آپ نے کہا ارے بات بتاؤ، سر نیچے کیوں کیے ہو؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول یہ برکت کا لفظ آپ مت نکالیے، آپ برکت برکت کہتے ہیں، میرے دل کی حرکت بند ہو رہی ہے. ایک نہیں دو، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں، برکت تو ہے ہی نہیں. ان کو بھی کھلانا پڑ رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں، کیا کروں اب؟ ابھی بھی برکت نہیں ہو رہی. کہا نہیں. اب آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ کل آنا تم، میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کل میں آؤں گا، کام ڈھونڈ کے رکھنا. کہا ٹھیک ہے میں کام تلاش کروں گا. اپنی بیویوں کے پاس گیا. بیویوں نے کہا کما کے لائے ہو؟ کہا نہیں. کہا آج کمرے میں نہیں سو گے، باہر سو جاؤ. باہر سویا، چٹائی بچھا کر سویا. دونوں بیویوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. صبح ہو کے گیا اللہ کے رسول باہر سویا ہوں. کہا اچھا یہ نوبت آ گئی. کہاں؟ کہا آپ کام بتائیے، میں نہیں جاؤں گا. نہیں تو آپ کھلائیے. آپ نے کہا میں نے سوچ لیا ہے. کہا کیا؟ کہا نوجوان تو ایک شادی اور کر لے.
اب میں چوتھی شادی کے لیے نہیں کہوں گا تجھ سے تیسری کر، اس کے بعد اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہوئی تو میں بیت المال سے کہیں سے بھی تیرا انتظام کروں گا جا، میں چوتھی کے لیے نہیں اللہ کے نبی اب نہیں کروں گا۔ کیا اوپر اٹھانے کا پلان ایک دم؟ کہا نہیں، جا تو شادی کر، جا برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کہا کیا بہت، جب اللہ کے نبی نے کہا دیکھیے چوتھی نہیں کروں گا میں، کہا نہیں کرنا، جا، گیا اور اس نے تیسری کر لی۔ اب 1 مہینے کے بعد آیا، آپ نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری تو 1 ہفتے کے بعد، اور تیسری تو 1 مہینے کے بعد، کیوں؟ کیا بات، کیسا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑے مزے سے گزر رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تیسری عورت جس سے میں نے شادی کی نا، کہ ہاں تو، کہا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے، وہ یہ ہنر جانتی ہے، ان پتوں کو اکٹھا کر کے اس کی چٹائی بناتی ہے، وہ دن بھر میں 1 چٹائی بنا لیتی ہے، 1 درہم مل جاتا، پورے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اس نے یہ ہنر میری 2 اور بیویوں کو بتا دیا، اس لیے 3 درہم کی آمدنی ہو رہی ہے، 1 خرچ ہو رہا، 2 بچ رہے ہیں۔ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں تو بیٹھا رہتا ہوں، کام کرنے کی اب کیا ضرورت ہے، اب کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، بیویاں کما رہی۔ آپ نے کہا بیویوں کی کمائی پر کب تک پھولو گے؟ تو کیا کروں؟ کہا جو تیری بیوی کام جانتی ہے نا اس سے تو بھی سیکھ لے، برکت ہوگی، 4تھا درہم بھی آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت نے طلاق لے لی تو کم سے کم تو اپنی محنت خود تو کر سکتا ہے۔ کہا کہ دیکھا اب آپ کام بتا رہے ہیں کہ تو بھی سیکھ لے، پہلے آپ نے کیا کہا؟ شادی کر لے۔ آپ نے کہا میں نے کہا تھا برکت ہوگی، ہوئی؟ کہا یہ تو ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 30 سال 35 سال 25 سال کی، ہم شادی نہیں کر رہے ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے 35 سال 40 سال شادی نہیں، ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اس نوجوان کی طرف نظر ڈالو میرے بھائیوں، شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی جب اپنے سسرال مائکے سے سسرال آتی ہے تو اللہ کی قسم برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لڑکی جب دلہن بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو برکت لے کے آتی ہے، لیکن اس برکت کو ہمارے جہیز کی ڈیمانڈ نے چاٹ لیا ہے اور جہیز کی لعنت نے اس برکت کو ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ برکت ہمارے گھروں سے اٹھی ہے تو جہیز کی لعنت کی وجہ سے اٹھی۔ بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بتا دوں، پٹنہ کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں، ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں، ایک مرد ایک عورت، دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے، ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی، 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی، ایک ساتھ اٹھے جنازے، ایک ساتھ رکھے گئے۔ ان جنازوں میں بھی شریک تھا، پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی، کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے، پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے، پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا، پورا پٹنہ کانپ رہا تھا۔ جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی، رشتہ آتا تھا، شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا، لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی، غریب باپ تھا، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ دوسرا رشتہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر لسٹ آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی، لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم میں بھی ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا، کسی طریقے سے رہ گیا۔ نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں، نہ گھر والوں کو پتا چلا۔ اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی، سرکاری ہاسپٹل اتنے قریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ جانچ، پیشاب کی جانچ، فلاں جانچ۔ جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔
کھا کی اس حال میں تو یہ ہونا یہ الٹیاں نہ آئے، لہذا جاؤ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمل ہے، ماں بننے والی ہے۔ لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی۔ اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے، کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں، ارے ہندو ہی ملا تھا، ہم لوگ کیا مر گئے تھے، اس طریقے کے تانے مارے جاتے، لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا۔ ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا، دروازہ اندر سے بند کیا، دسترخوان لگایا، کہا آج میری چھٹی کر دینے، سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سب بچوں نے بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ، لیکن دروازہ بند تھا، چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن باہر سے اندر آئے کون، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا یہ 14 کی 14 لوگ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پولیس کو خبر دی گئی، پولیس آئی، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ 14 لاشیں ایک ساتھ اٹھی، میں ان جنازوں میں شریک تھا، اس مٹی میں شریک تھا۔ میرے بھائیوں یہ منظر میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر جہیز کی ڈیمانڈ اور لسٹ اس لڑکی کے باپ کو نہ دی جاتی تو آج یہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، آج اس کے باپ بھی خوشیاں منا رہے ہوتے، آج وہ نانا ہوتے، آج کوئی دادا ہوتا، یہ کسی کی ماں ہوتی، کوئی کسی کا بیٹا ہوتا۔ یہ 14 لاشیں اٹھی تو یہ دین ہے اس بدترین جہیز کی، یہ لعنت ہے اس بدترین جہیز کی۔ میرے بھائیوں جس کو آج جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو دیا ہے، کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا میرا نبی انصاف کا مرڈر کرنے والا تھا؟ کیا میرا نبی غیر عادل تھا؟ اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور اپنی 3 بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہ دے۔ میرے بھائیوں کیا وہ غیر منصف تھا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا نہ تھا؟ کیا اس کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کے درمیان انصاف نہ کروں؟ فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اسی کو دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں، کیا یہ خیال نبی کے دل میں بھی آ سکتا تھا؟ یہ الزام لگانے والوں قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جہیز کی لعنت ہے۔ آؤ جہیز کی اس رو میں بدترین لعنت میں بہ رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ان موبائلوں سے جو غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لوگوں انسانیت کے ساتھ بتاؤ کیا ان موبائلوں کا مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک بات انڈیا میں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، میری اس بات کا انڈیا کے لوگوں نے برا نہیں مانا، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی برا نہ مانیں، اور مانے تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سن لو، لڑکیوں کو جو موبائل ہاتھ میں دے دیے اور یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، سب سے زیادہ ان موبائلوں سے ریکارڈ خراب ہوا ہے ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ان سے سب سے زیادہ ماحول بگاڑا ہے۔ نہیں مولوی صاحب 5-6 گھنٹے پڑھنے جاتی ہے تو فکر لگی رہتی ہے، میں فون کرتا رہتا ہوں، تجھے معلوم ہے تیری بیٹی دوسروں سے باتیں کرتی ہو تو؟ نہیں صاحب اس کے پاس تو بیلنس ہی نہیں رہتا، وہ کرتی نہیں، میں تو دیکھتا ہوں لمیٹڈ 5-6 روپیہ رہتا، بس صرف 5-6 روپیہ۔ تیری بیٹی کرتی تھوڑی ہے، تیری بیٹی کے پاس تو فون آتے ہیں، آتے۔ لڑکیاں کبھی فون نہیں کرتی ہیں، لڑکیوں کے پاس فون آتے ہیں، یہ یہاں سے صرف مس بیل دیتی ہے، بس میں خالی ہوں، بالکل تنہا ہوں، یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے، وہاں سے کس بیل آتی ہے، لو ہلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، چلو بات پیکج اور چلنے لگے ہیں، 2 روپے منٹ، 2 روپے گھنٹہ، 4 روپے گھنٹہ۔ حالات ان چیزوں نے خراب کیے ہیں، ان چیزوں نے۔ اور آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، دکن حیدرآباد میں گیا ہوں، وہاں کی ایک لڑکی علی گڑھ میں پڑھتی تھی، ارلی فنکشن میں گیا، میں اس لڑکی سے ملا،
اس لیے کہ اس کے یہاں میرے پروگرام میں جا چکا تھا حیدرآباد میں. باپ نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں علی گڑھ میں پڑھتی ہے, وہ قریب ہے. میں ملا, اس لڑکی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میرے باپ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیتے. بہت پوچھا میں نے لیکن نہیں بتایا. پھر ایک موقع پر میں اس کے گھر گیا حیدرآباد. میں نے اس کے باپ سے بات کیا, تمہاری بیٹی وہاں پڑھتی ہے, پی ایچ ڈی مکمل ہو چکی ہوگی, اب کیا بات آتی کیوں نہیں؟ بس مولانا اس کا نام مت لو میرے سے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں اس کے لیے لڑکا دیکھ رہا تھا یہاں, اور میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی پڑھا لکھا کوئی لڑکا دیکھیے, میری بیٹی اب آخری فائنل میں ہے اور وہ پی ایچ ڈی کرے گی, عمر زیادہ ہو چکی ہے, میں اس کی شادی کر دوں. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں نظر میں رکھوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم گئے اور روتے ہوئے لیٹر لائے گا, پڑھ لیجیے اس کو. میں نے اس لیٹر کو پڑھا جو ہندی میں لکھا ہوا تھا. اس لیٹر میں لکھا تھا کہ ابو جان میرے لیے لڑکا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میں نے کورٹ میرج کر لی ہے. 3 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, اس لڑکی کی شادی میں ہوئی. اس لڑکا ہندو تھا. ایک موقع پر میرا پروگرام امرتسر میں ہوا, اشتہار لگے ہوئے تھے. اس لڑکی کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ مولانا جرجی صاحب آ رہے ہیں. اس نے مجھے فون پہ بات کی. اس وقت میرے گھر میں وہ فون رکھا ہوا تھا جو ڈبے کی شکل میں لینڈ لائن. میں نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتا. اس نے مجھ سے کہا یہ میرے گھر کا نمبر ہے, مولانا آپ کو اللہ کا واسطہ 10 منٹ کے لیے آپ مجھ سے مل لیجیے, لیکن میرے گھر نہ آئیے, میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, میں اپنے درد بھری ایک داستان آپ کو سنانا چاہتی ہوں. بہرحال میں نے اپنے جماعت کے لوگوں سے, انہیں اہل حدیثوں سے مشورہ کیا کہ ایسی ایسی بات ہے. ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات, اگر ہندو لڑکا ہے اور لڑکی مسلمان ہے اور وہ آنا چاہتی ہے, کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو شوق سے. میں نے کہا فلاں کے گھر پہ آ جاؤ, ایڈریس اس کو دیا اور وہ بیچاری چلی آئی. کہتی مولوی صاحب کسی طریقے سے میرے باپ کو راضی کر لو, میرے باپ کو منا لو, میں لڑکا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ مولانا میں نے نکاح تو کر لیا جوانی کے جذبات میں, یہ لڑکا اس نے پہلے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا, تم اپنی نماز پڑھنا, روزے رکھنا, لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں نہ یہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے. میرے کمرے میں اس نے گणیش کی مورتی بھی لگا رکھی ہے, پوجا کرتا اور مجھے بھی مجبور کرتا ہے. میں منع کرتی ہوں, چھپ چھپ کر کبھی میں روزے رکھ لیتی ہوں کہ نماز تو پڑھنے نہیں دیتا کہ میں روزے رکھوں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ روزے سے ہے یا نہیں, تو یہ دن میں بھی مجھ سے ہم بستری کرتا ہے, دن میں بھی مجھ سے ملاقات کرتا ہے. میری آئے مولانا مجھے صرف اس بات کی فکر ہو رہی ہے, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, بھولا ہوا نہیں کہتے. مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کے گھر میں مجھے موت نہ آ جائے, 2 گج زمین بھی مجھے دفن ہونے کے لیے نہیں ملے گی, اور مجھے ان ہندوؤں نے اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق لکڑیاں جلائیں گے اور میری چتا جلا دیں گے, میری لاش جلا دیں گے. میں مرنا چاہتی ہوں تو اسلام پر ایمان پر اور دفن ہونا چاہتی ہوں تو میں قبرستان کے اندر میں اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا باپ اپنی زندگی میں میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے 10 بندے تیار کیے امرتسر سے, اس میں 2-4 مولانا بھی تھے. میں نے ٹکٹ بنوایا, ان کو لے کر پہنچا. 3 دن لگے لڑکی کے باپ کو منانے میں, لیکن الحمدللہ کامیابی مجھے ملی. لڑکی کے باپ کو سمجھا لے گئے, حیدرآباد کے لوگوں کو بھی میں نے سمجھایا, ان کو بھی بلایا اور پوری باتیں بتائی. میں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی جہنمی بن جائے؟ آ جانے دو اس کو, نکاح ہی نہیں, جب ہندو لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج نہیں تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں. آپ اس سے کہیے کہ اس کو بلا لیجیے اور جہاں آپ چاہیں گے اس کا رشتہ کرا دیجیے. یہ زندگی اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ بہت گھٹ رہی ہے. بہرحال لڑکی کے باپ تیار ہوئے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت اس لڑکی کو باہر نکالا گیا اس کے گھر سے اور ٹرین پہ بٹھا کر لایا گیا. اس لڑکی نے وہاں آنے کے بعد کورٹ میں یہ بیان دے دیا. اس میں لڑکے نے, ہندو لڑکے نے ہم لوگوں کے خلاف کیس دائر کیا. لڑکی نے بیان دیا اپنی مرضی سے شادی کی ہے.
اب یہ مجھے نہ نماز پڑھنے دیتا نہ روزہ رکھنے دیتا ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ لڑکی کے بیان کے مطابق طلاق نامہ کورٹ سے بھی مل گیا۔ یہ لڑکی الحمدللہ آج 3 بچوں کی ماں ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، اور الحمدللہ یہ عربی مدرسے میں بھی پڑھنے لگی ہے۔ حیدرآباد کے اندر جامعۃ الصالحات کے نام سے ایک مدرسہ ہے، اتنی بڑی عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج یہی لڑکی جو پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی عالمہ بنی ہے، آج یہ لڑکی دین کی مبلغہ بھی بن گئی ہے، معلمہ بھی بن گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرانا، اپنی بیٹیوں کو موبائل دینا، یہ میرے بھائیوں وہ دور ہے آپ نہیں سمجھتے ہو۔ اس دور کی جو پیشین گوئی ہے جناب محمد رسول اللہ نے کی تھی، وہ آج حرف حرف صادق آ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ مزاج اور ماحول اسی سے خراب ہو رہا ہے، اسی سے۔ اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے، ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا۔ 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا، اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، بیچ دیا۔ یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے، درندے بن گئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے، اور یہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ ایک مسلمان بھی آیا، وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا، اللہ یہ اسباب نکالتا ہے۔ بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بھری داستان سنی، لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، پڑھنا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے، انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے، میری بہن آج کے بعد تم میری بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے لیٹر لیا، چل دیا، کہا کہ تم میں نکالوں، کہا نہیں پہلے یہ لیٹر دے دو۔ لہذا وہ لیٹر لے کر گیا، اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے، پڑھیے مولانا۔ اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور کرو۔ پیارے ابو جان السلام علیکم، آپ خیریت سے ہوں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ رہی میری خیریت تو سنیے میں بتاتی ہوں۔ آئے ابو جان، آپ بڑے خوش ہوں گے اس رشتے سے، کیونکہ آپ کا داماد فرشتہ ملا ہے بغیر جہیز کے جو مجھے شادی کر کے لے گیا ہے، لیکن میں یہ کیسے بتاؤں وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان ہے۔ 5 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے بیچ دیا۔ اے ابو جان آ جاؤ اور مجھے نکال لو۔ پھر کہتی ہے نہیں، اس ہوٹل کے مالک کے بہت وسیع تعلقات ہے، آپ کو لمبا کیس لڑنا پڑے گا، اور اے ابو جان اس کیس میں لڑتے لڑتے آپ کا یہ اپنا گھر بھی بک جائے گا، یہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا، تب جا کر کے آپ مجھے چھڑا بھی پائیں گے۔ اے ابو جان پھر میں اب اس لائق بھی تو نہیں رہ گئی کہ میں اپنی شکل آپ کو دکھلا سکوں، اپنی سہیلیوں کے سامنے آ سکوں، میں ناپاک اور گندی ہو چکی ہوں، میرے جسم سے درندے کھیل چکے ہیں۔ اے ابو جان صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اس ناپاک زندگی سے میرا مر جانا پھر بھی بہتر ہے۔ میں نے اپنی اوڑھنی پنکھے میں لگا رکھی ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، صبح کا سورج مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ لیٹر میں صرف اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی سی بہن فاطمہ جو 4 سال کی ہے چھوڑ کے آئی ہوں، چھوٹی سی تھی فاطمہ اس کی بہن، میں اپنی چھوٹی سی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں۔ میں یہ تم کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں کہ آپ کو صدمہ پہنچے گا، لیکن یہ لیٹر میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے لکھ رہی ہوں۔ آئے میرے پیارے ابو جان، جب میری یہ چھوٹی بہن فاطمہ جب تک بالغ ہو، 18 20 22 25 سال کی ہو، تب تک آپ اتنا کما لینا۔ آگے کے الفاظ پر غور کرو جو اس نے لکھے ہیں، میرے نہیں ہیں، اس لڑکی کے جو خودکشی کر کے مر گئی اس کے ہے۔ آئے ابو اتنا کما لینا کہ میری بہن کا جب رشتہ کرو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا۔ ان الفاظوں پر غور کرو کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا۔
کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. آخر میں آپ کی بیٹی جو آپ کی فرما بردار نہ بن سکی جمیلہ، یہ لکھا. اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کی صرف ڈیڈ باڈی اس باپ کے پاس پہنچتی ہے. کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت، لیکن ایک واقعہ میں اور سناؤں گا اس جہیز کے تعلق سے. میر تقی میر کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کی شاعری ایک موقع پر رک جاتی ہے. جہیز کی ڈیمانڈ، ایک لڑکی، اکلوتی لڑکی، کہا کہ اس لڑکے سے ہی شادی کروں گا. جہیز کی ڈیمانڈ آ گئی. لڑکی نے کہا ابو اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں، میں نے شادی کروں گی اس کے ساتھ. باپ نے اپنا گھر گروی رکھ دیا، بینک سے لون لے لیا، پیسہ کاغذ گھر کے بینک میں دے دیے، بینک سے پیسہ لے لیا، دکان بیچ دی. باپ کی دکان بک گئی لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. پھر گھر کو بھی گروی رکھ دیا لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا. بہرحال قرض لیا اور کسی طریقے سے شادی کر دی. لڑکی منع کرتی رہی کہ اس درندے سے شادی نہ کرو جس کو آپ کی مال سے محبت ہے، بیٹی سے نہیں. کہا بیٹی اس گھر میں تم خوش رہو گی، اکیلی تو بیٹی ہو، مجھے کرنا کیا ہے، شادی کر لو. باپ نے زبردستی اسی جگہ شادی کر دی، کیونکہ لڑکا بہت فنکار تھا اور بہت اسمارٹ تھا اور وہ لڑکی کو آرام سے رکھ سکتا تھا. باپ نے یہ چیز تو دیکھی. بہرحال رخصتی کر دی. بیٹی اپنے باپ کے گلے سے چپک گئی. رخصتی کے موقع پر رو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے رو رہی ہے کہ رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی روتی ہے، لیکن معاملہ تو دوسرا ہے. وہ یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ ابو یہ بینک کا قرض کیسے ادا کرو گے، یہ دکان جو بیچ دی ہے اور لوگوں کا قرض کیسے ادا کرو گے. اے ابو جان اتنا لمبا چوڑا قرض آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا میری محبت کے خاطر. میری جوانی آپ کے اوپر کتنی مصیبت بن گئی ہے. کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ سب ادا کر دے گا. یہ لڑکی غم کا ایک طوفان لے کر ماروتی گاڑی میں بیٹھتی ہے، ودا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے. پھول اور مالائیں پڑی ہوئی ہیں اس گاڑی کے اندر. 2 گھنٹے کے اندر سسرال پہنچتی ہے. رات کے 10 بجے ودا ہوتی ہے، 12 بجے سسرال پہنچتی ہے. 1 گھنٹے تک اس محلے کی، علاقے کی لڑکیاں نشانے ستم بناتی رہی. رات کے 2 بجے کمرہ خالی کر دیا گیا. شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی میر تقی میر کی بیٹی جواب نہیں دیتی. وہ چارپائی پر بیٹھا. میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے نیچے سو جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم کو میرے مال سے محبت ہے، جاؤ مال نیچے رکھا ہوا ہے، شوق سے اس کے ساتھ سو جاؤ، اسی کو چومو چاٹو، جو کرنا اسی کے ساتھ کرو، میں تمہاری کون ہوں. کہا میری پیاری بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں، بحث کی رات نہیں ہوتی. آج کی رات وہ رات ہے جس کی ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو انتظار ہوتا ہے. آج کی رات تو بحث و مباحثے میں مت گزارو. اس نے سر سے اوڑھنی اتاری اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں لینا چاہا. لڑکی دردناک چیخ مارتی ہے، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے جسم سے. اتنا کہا اور اس لڑکی کو چکر آئے، غشی آئی، زمین کے اوپر گری، بے ہوش ہوئی. اور جیسے ہی گری ویسے اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز ہو گئی، مر گئی. خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی محلے میں. یہ خبر پہنچانا ضروری تھا میر تقی میر کو بھی کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا. ایک قاصد بھیجا گیا گاڑی بک کر کے. وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میر تقی میر کی بیوی نکلی. کیا بات؟ کہاں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے گئے ہیں. وہ مسجد کی طرف بھاگا، سلام پھیرا جا رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میر تقی میر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ وہ مسلکن اہل حدیث نہیں تھے. میرے بھائیوں، انہوں نے دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مسجد سے باہر نکلے. قاصد نے کہا چلیے آپ کو اور آپ کی بیوی دونوں کو چلنا ہوگا. کہا کیوں؟ فرمایا تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا، اٹیک پڑ گیا. میر تقی میر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قاصد ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں. میری بیٹی، آپ کی بیٹی مر گئی. کہا میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا. اپنی بیوی کو خوش
खुशामद करता है, मनाता है। बीवी है कि रोती रोते हाल से बेहाल हो गई, बेचारी परेशान है, लेकिन समझाता है और उसको लेके आता है, गाड़ी में बैठता है, बीवी से कहता है तुम बेटी के घर के अंदर जाओ, ससुराल के अंदर जाओ, मैं बाहर हूं, लोग बैठे हुए हैं बाहर, चादर बिछी हुई है। फरमाया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? देखिए होश आवाज काम नहीं कर रहा है। मीर तकी मीर कहते तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? कहा थोड़ी देर सब्र करो, अभी निकलती है। उसको गुस्ल दिया जा रहा है, अभी उसको कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जाएगा। मीर तकी मीर हाथ बांधे बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद चारपाई बाहर निकली, सफेद कफन पड़ा हुआ था, एक शख्स सोया हुआ था, एक लड़की की लाश थी और उसके ऊपर सफेद कफन था। मीर तकी मीर हंसने लगे। लोगों ने कहा यही तुम्हारी बेटी है? क्या बात करते हो, ये मेरी बेटी है, मैंने तो लाल रंग की साड़ी में रुखसत किया था, मैंने तो लाल रंग के जोड़े में रुखसत किया था, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? यकीन नहीं आता। मीर तकी मीर सब्र करो, मैं जानता हूं कि तुम होश में नहीं हो। मीर तकी मीर जरा अपनी बेटी का आखिरी दीदार कर लो, चेहरा देख लो। क्या बात कर रहे हो, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? कहा देख तो लो। एक आदमी ने चेहरा खोला, आखिरी दीदार तो कर लो, अभी कब्र में दफन कर दी जाएगी। मीर तकी मीर की नजर बेटी के चेहरे पर पड़ी तो आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। हाँ ये तो मेरी बेटी है, मैंने तो कफन नहीं दिया था, मैंने तो कुछ नहीं, ये चीज तो मैंने दी नहीं थी, ये मेरी बेटी के जिस्म पर कहां से आ गई? मेरा दामाद कहां है? बोला मैं यहां खड़ा हूं। मेरे दामाद, तुमने तो लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में तो कफन नहीं लिखा हुआ था, ये फिर कहां से आ गया मेरी बेटी के जिस्म के ऊपर? इस कफन को तुमने और क्यों नहीं मांग लिया? मैंने इतनी चीजें घर को गिरवी रख के दुकान को बेच के दी, तो कफन भी दे देता। क्या बात है, ये तुम देकर क्या दिखाना चाहते हो? फिर अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, और ये दर्दनाक शेर पढ़े और कहा आज के बाद मेरी शायरी खत्म, ये मेरी जिंदगी का आखिरी शेर है। और मीर तकी मीर ये शेर पढ़ता है, अब आया है ख्याल आराम जाइस ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जाइस ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूला था मैं असबाब शादी में। और मेरी बेटी ये एक चीज की जरूरत थी कफन, जो मैं भूल गया। आए मेरी बेटी, काश तेरे शौहर ने ये भी मांग लिया होता। आए मेरे दामाद, सारी चीजें तू रखे और कफन मेरी बेटी को दे, मुझसे ये ले और तू कफन दे। मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में दफन नहीं होगी। उतारो ये कफन। अपनी चादर उतारता है, अपनी बेटी के जिस्म को छिपाता है और कफन उतार के फेंक देता है। तू रूह लेने वाला, जान लेने वाला, मेरी बेटी को कफन देकर क्या जताना चाहता है? मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। और अपनी बेटी को लाया, लोगों ने रोका, नहीं रुक जाओ, ऐसा न करो, ये अच्छी बात नहीं। आज मीर तकी मीर मजबूत हो गया, कहने लगा खामोश रहो मोहल्ले वालों, खामोश रहो शहर वालों, उस वक्त तुम मर गए थे, आज समझा रहे हो मुझे, उस वक्त मर गए थे जब ये लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट दे रहा था, तब तुमने नहीं कहा था कि इतना लंबा चौड़ा जहेज न मांगो। मीर तकी मीर कहां से देगा? उस वक्त तुमने इसको नहीं समझाया। आज मैं अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में लेके जा रहा हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। जान नहीं मानता, न तेरी, न मैं अपने दामाद की, न तुम्हारी, जाओ किसी की नहीं मानता। अपनी बेटी को लाया और अपने कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देता है। अभी भी आंखें नहीं खुल रही है, ये कौन खत्म करेगा? मैंने मस्जिद निमरा में कहा था, आपको भी कह देता हूं, अल्लाह की कसम, शादियों में जो फजूल खर्ची और जो लंबे चौड़े डेकोरेशन और जो लाइटिंग आपके यहां होती है, शर्म से हम जैसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम रखते हैं। हमारे इंडिया के मुसलमान, अल्लाह की कसम, आपसे 1,00,000 गुना बेहतर है इस मामले में। अल्लाह की कसम, आपकी यहाँ की औरतें जो मेकअप करती हैं, काबे के रब को गवाह बना के कहता हूं, हम इंडिया के अंदर मुसलमानी औरतें इतना मेकअप नहीं करती हैं। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ की हिंदू लड़कियां इतना मेकअप नहीं करती हैं जितना आप यहाँ मुसलमान लड़कियां करती हैं। जाओ, मैंने ये बात डंके की चोट पर कह दी है, शर्म करो। तुम अपनी बेटी को फातिमा न बना सके, तुम अपनी बेटी को ज़ैनब की तरह न बना सके। वो फातिमा थी, एक हमारा पर्दा है। फातिमा कह रही है, आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो
مجھے رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں، عشاء کے بعد میری لاش کو لے جانا دن میں نہیں۔ اور حضرت علی کہتے تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ فرمایا علی نام لے رہی ہے اپنے شوہر کا، یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں ہمارے بھائیوں کے۔ فرمایا علی میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنایا جائے تو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالا جائے، میں محمد کی بیٹی ہوں، نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ کفن پر بھی یہاں تو برقعے ایسے چلتے ہیں کہ 60 سال کی بڑھیا پہن لے اور چل دے تو لوگ کہیں کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی۔ یہاں برقعے ایسے چلتے ہیں، ڈسکو، ہمارے انڈیا میں آؤ یہ چلتا ڈسکو برقع۔ ڈسکو برقع جانتے ہو؟ سب چھپا آنکھیں کھلی ہیں، یہ ڈاکو برقع، نگاہوں سے ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ ڈسکو برقع، ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول، پتہ نہیں وہ سینے کی جگہ پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں، کیا دکھانا چاہتی ہے، کیا بتانا چاہتی ہے۔ میں نوجوان ہوں، جذبات میں بہک بھی سکتا ہوں، مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، کیونکہ اتنی اوریانیت جو انڈیا کے اندر ہے میرے بھائیوں، اس جذبات میں اگر کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو مجھے معاف کرنا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان جملوں کو نکالوں۔ مجھے بتائیں کہ آخر ایسی جگہ پر کڑھائی کیوں ہوتی ہے؟ برقع پردے کے لیے ہوتا ہے یا نظریں اٹھا کر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے؟ ان جگہوں پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کڑھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میری جلباب بہت نیچی ہے۔ آپ نے فرمایا نیچی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی زمین کی مٹی اڑاتی ہوئے جاتی ہے۔ فرمایا جلباب یعنی برقع اتنا ہی نیچے ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اتنی نیچی چادر پہن کر، فرمایا کہ چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ ٹخنے وغیرہ ڈھک جائیں، زمین کی مٹی اڑتی ہوئی جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی کبھی کبھی راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پیشاب اور پائخانہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی کیا پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر اپنی چادر اوپر کر لوں، تھوڑا سا اٹھا لوں اور پیشاب اور پائخانے کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں پھر نیچے کر لوں، کیا اتنی اجازت ہے؟ فرمایا اے بی بی بالکل نہیں، محترمہ بالکل نہیں، اے عورت بالکل نہیں، چادر زمین سے لٹک رہی ہے، زمین کی مٹی کو اڑاتی ہوئی جا رہی ہے تو جانے دو، پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر بھی چادر اوپر نہیں اٹھا سکتی ہو۔ فرمایا دائیں سے نکل جاؤ بائیں سے نکل جاؤ، کہنے لگی دائیں بھی مرد ہوتے ہیں بائیں بھی پرائے مرد ہوتے ہیں، پھر میں کیا کروں، اس گندگی کے اوپر سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، چادر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اپنی پنڈلیاں اپنی ایڑی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، چادر نیچے ہی رہنے دے اور نکل جا۔ کہا اللہ کے نبی چادر گندی ہو جائے گی، پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا۔ فرمایا لگ جانے دے۔ کہا اللہ کے نبی اسی چادر کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں، مسجد میں وہ اپنی آبا نہیں اتارتی ہوں۔ فرمایا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہا اللہ کے نبی جب پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا تو اس چادر میں کیسے نماز ہوگی؟ فرمایا جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا تو تیری چادر تیری آبایا ناپاک ضرور ہو جائے گی، لیکن جب وہ زمین ہی پر لٹک کر چلے گی تو زمین پر رگڑ رگڑ کر اس کی پاک مٹی سے تیری ناپاکی ظاہر ہو جائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ یہ ہے ناپاکی کو دیکھ کر بھی ایڑیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، پنڈلیاں کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پیشاب و پائخانہ پڑا ہے اس کے باوجود بھی ابایا کو اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کون سا پردہ ہم پاکستان کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کا پردہ تو نہیں ہے، یہ اسلامی پردہ تو نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں میرے بھائیوں؟ ایک زخم ہو تو اس کو بھروں، یہاں تو جہاں بھی اس طرح اٹھا کر آپریشن کرنا چاہو تو جسم کا ہر عضو پکارتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں۔ میرے بھائیوں آج بیماریاں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس قوم کے اندر سے حیا اور بقا کی امید رکھنا اب تو بیکار ہے، کیونکہ ہم اس تحلیل پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، اسلام کی روح نکل چکی ہے۔ یہ ہے میرا پونے دو گھنٹے کا پروگرام۔ کل میرے 2 پروگرام ہیں، پرسوں بھی پروگرام ہے، 2 جمعہ کا خطبہ بھی ہے اور شام کا پروگرام بھی ہے۔ یہ 2 پروگرام کرا کے آپ کے ان اہل حدیثوں نے میرا کچومر نکال لیا۔ بہرحال جو وقت ملا مجھے آپ کے
درمیان اللہ اس کو قبول فرمائے، ہماری بھی محنت کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اس رشتے سے جتنے لوگ جڑے ہوئے اللہ ان سب کو توفیق دے، معاشرے کی اصلاح ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ جناب قاری جدید احمد انصاری صاحب بمقام جامع مسجد دارالسلام قاسم آباد کراچی۔ موضوع ہے جہیز کی لعنت، مورخہ 22 دسمبر سن 2010۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منصور کالونی، گجر چوک، کراچی۔